بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم 7 کلاس بیٹے، ہم لوگ اس کے مطابق مضامین جو آج کل کر رہے ہیں اس کی میں آپ کو وہ دے چکی ہوں، اس کے کچھ نکات میں آپ کو بتا چکی ہوں جن کو آپ نے ذہن میں رکھ کر مضامین لکھنے ہیں۔ تو بیٹا ایک ہم کر چکے ہیں اور اب یہ دوسرا مضمون ہے جو ہم نے کرنا ہے، والدین کی خدمت۔ اس کا عنوان ہے والدین کی خدمت۔ میں کچھ ہدایات دے رہی ہوں یا اشارات کہہ لیں وہ دے رہی ہوں، اس کے مطابق آپ نے والدین کی خدمت پر مضمون لکھنا ہے۔ والدین کا سب سے پہلے آپ مقام کے بارے میں بتائیں گے کہ والدین کا مقام کیا ہے۔ والدین کا مقام جو ہے وہ بہت بلند ہے۔ والدین کا مقام بہت بلند ہے۔ اللہ تعالیٰ نے والدین حقوق دو طرح کے رکھے ہیں، ایک حقوق اللہ اور ایک حقوق العباد۔ حقوق العباد کا مطلب ہے کہ بندوں کے حقوق، اور بندوں کے حقوق میں سب سے پہلا جو حق ہے وہ والدین کا حق ہے۔ بیٹا والدین کے ساتھ ہمیں حسن سلوک کرنے کا حکم دیا ہے۔ قرآن پاک میں یہ چیز فرمائی گئی ہے، اور والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو۔ ٹھیک ہے، قرآن پاک کی یہ آیت ہے، اور والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو، یہ آپ نے آیت لکھنی ہے اور نمایاں کر کے لکھنی ہے۔ تو والدین کے مقام اس لیے بلند ہے کہ والدین جو ہے بچوں کو چھوٹی سی عمر میں، چھوٹے سے پیدائش سے لے کر جوانی تک اس کا خیال رکھتے ہیں، اس کی تربیت کرتی ہے، اس کی نشو و نما کرتے ہیں، اس کی ہر چیز کا، اس کی دکھ اور تکلیف کا جو چیزیں اس کی ضرورت کی ہوتی ہے اس کا پورا خیال کرتے ہیں۔ تو اس لیے والدین کا مقام بہت بلند ہے۔ والدین کے مقام کو اللہ تعالیٰ نے اس لیے بھی وہ فرمایا کہ یہ بھی فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ اللہ کے بعد نبی کا مقام ہے، اور نبی کے بعد والدین کا مقام سب سے بلند ہے۔ ٹھیک ہے، تو والدین کے مقام کے بارے میں یہ آپ نے بتانا ہے، اور والدین کا مقام کی اہمیت کے بارے میں ہم نے یہ بتانا ہے کہ قرآن مجید میں ان کے بارے میں کیا فرمایا ہے، ان کی خدمت کے بارے میں کیا فرمایا ہے۔ تو قرآن مجید میں بھی والدین کی اطاعت، خدمت اور حسن سلوک پر بہت زور دیا ہے۔ اور کس چیز پر؟ حسن سلوک پر بہت زور دیا ہے۔ چنانچہ ارشاد ہوتا ہے، اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اگر تمہارے پاس ان میں سے ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو انہیں اف تک نہ کہو اور مت جھڑکو، اور ان کے ساتھ عزت سے بات کرو۔ بیٹا والدین کے ساتھ اونچی آواز میں بھی بات کرنا بہت بڑا ہے، غلط کام اور گناہ ہے یہ چیز، اور ان کو جھڑکنا نہیں چاہیے کبھی بھی۔ اگر وہ بڑھاپے میں اگر وہ کوئی بات کہتے ہیں یا کوئی کام کہتے ہیں تو ہمیں بالکل اجازت نہیں ہے کہ ہم ان کو جھڑکیں، ان سے اونچی آواز میں بات کریں کوئی سخت الفاظ استعمال کریں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کی سخت ممانعت کی ہے۔ اور پھر ارشاد فرمایا ہے، اور ہم نے انسان کو اپنے والدین سے نیک سلوک کرنے کی ہدایت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو یہ ہدایت کی ہے کہ وہ والدین کے ساتھ نیک سلوک کریں۔ اس کے بعد آ جائے گا حدیث مبارک کی روشنی میں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، اور پھر حدیث میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا ہے۔ رسول اکرم نے بھی والدین کی اطاعت و خدمت پر بہت زور دیا ہے۔ آپ نے یہ فرمایا ہے کہ احادیث میں بھی ہے کہ والدین کی اطاعت پر بہت زور دیا۔ چنانچہ ارشاد ہے، بڑے بڑے گناہ جو ہیں وہ کون کون سے ہیں؟ خدا کا شریک بنانا، شرک کرنا، والدین سے بدسلوکی کرنا، یعنی کہ بڑے بڑے گناہوں میں والدین سے بدسلوکی کرنا بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ پھر اس کے بعد آ جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص ذلیل ہو جائے، یعنی کہ ہم نے 3 بار فرمایا۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ کون شخص ذلیل ہو جائے؟ تو آپ نے فرمایا، وہ شخص ذلیل ہو جائے کہ جس نے والدین کو بڑھاپے میں پایا اور ان کی خدمت نہ کر سکا، اور وہ جنت میں نہیں جا سکا، جنت میں نہ گیا۔
تو والدین کی خدمت کرنے سے ہی بیٹا ہم لوگ جنت میں جا سکتے ہیں۔ والدین ہی ایک ایسا راستہ ہے کہ جن کی ہم جائز والدین کے بارے میں کہتے ہیں نا، اگر مشرک بھی ہو، اگر وہ شرک بھی کرتے ہوں تو ان کو ان کی خدمت کرنا ہمیں چاہیے۔ پھر بھی ان کے چاہے وہ اگر اللہ کی عبادت سے منع کرتے ہوں تو ان کی یہ بات چاہے نہ سنیں، لیکن ان کی خدمت ہم پر فرض ہے، ان کی خدمت کرنا بہت ضروری ہے، لازم ہے ہم پہ۔ اس کے بعد آ جاتا ہے ماں کا حق۔ ماں کا حق جو ہے وہ والدین میں ماں کا حق بہت زیادہ ہے۔ ماں کا ویسے باپ کا بھی حق پورا ہوتا ہے، لیکن ماں کا حق زیادہ کہا گیا ہے، کیونکہ ماں جو ہے پیدائش سے لے کر تربیت تک اور پھر اس کو آگے بھی اس کے بہت سے مسائل میں اس کے ساتھ ساتھ ہوتی ہے، اور ان کی نشو و نما کرنے میں وہ بہت تکلیف اٹھاتی ہے۔ تو اس لیے ماں کا حق زیادہ ہے، اور ماں کے اسی لیے کہا گیا کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، یعنی کہ ماں کی خدمت ہم کریں گے تو جنت ہمیں ملے گی۔ ماں کی خدمت بہت ضروری ہے، ماں کی خدمت اس لیے جنت جو ہے ماں کے قدموں میں رکھ دی گئی ہے۔ اس کے بعد آ جاتا ہے جہاد اور والدین۔ یہ جہاد اور والدین میں آپ یہ لکھ سکتے ہیں کہ جہاد جو ہے وہ انسان پر فرض ہے، لیکن اگر کسی کے والدین بوڑھے ہوں اور بیمار ہوں یا ہوں تو اس پر بھی اس کے لیے حکم ہے کہ وہ جہاد پر نہ جائے۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص آیا جہاد کی اجازت لینے کے لیے، تو آپ نے فرمایا کہ تمہارے والدین زندہ ہیں؟ اس نے کہا جی ہاں دونوں زندہ ہیں۔ تو آپ نے فرمایا جاؤ اپنے والدین کی خدمت کرو، یہی تمہارے لیے بہت بڑا جہاد ہے۔ اس کے بعد ہے والدین کے لیے دعائے خیر۔ والدین کے لیے دعائے خیر ہر وقت کرتے رہنا چاہیے۔ والدین جو ہیں ان کے لیے زندگی میں بھی ہمیں دعا کرنی چاہیے، اور ان کی وفات کے بعد بھی ان کے لیے دعائے خیر کرنی چاہیے۔ دعائے خیر کے لیے ہمیں رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ یہ بھی ہم پڑھتے ہیں، بلکہ اور یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے کہ ہمارے والدین کو یا اللہ بخش دے، ان پر رحم فرما، جس طرح انہوں نے ہمارے ساتھ بچپن میں ہمارے ساتھ رحم فرمایا اور شفقت فرمائی۔ اس کے بعد ہم لوگ یہ دعائے خیر کرنے کے بعد ہم لوگوں کو ہے کہ ایک اور چیز ہے ہم جو پڑھتے ہیں، اے میرے پروردگار مجھے بخش دے اور میرے والدین کو بھی بخش دے۔ یہ دعا ہمیں کرتے رہنا چاہیے، اور ان کے لیے زندگی میں بھی اور ان کی وفات کے بعد بھی ان کی بخشش کے لیے اور ان کے لیے دعا کرتے رہنا چاہیے۔ ٹھیک ہے بیٹے۔ اب والدین کے عزیز و اقارب کے ساتھ حسن سلوک۔ والدین کے عزیز و اقارب کے ساتھ بھی بہت زیادہ حسن سلوک کی تاکید کی گئی ہے کہ والدین اگر نہ بھی ہوں تو ان کے عزیز و اقارب رشتہ داروں کے ساتھ، دوست احباب کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے، اور ان کی خوشی اور غمی میں شریک ہونا چاہیے، اور ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا چاہیے۔ پھر آخر میں آپ کوئی نظم یا شعر لکھ سکتے ہیں، کوئی والدہ کے والدین کے نام پہ ہو، یا کوئی واقعہ میں آپ کو ایک بار بتا دیتی ہوں کہ ایک شخص تھا، اس کی مرنے کے قریب تھا، قریب المرگ تھا، اور اس کی جان نہیں نکل رہی تھی، کافی دن ہو گئے، تو وہ لوگ پریشان ہوئے کہ یہ بہت تکلیف کی حالت میں ہے، جان کنی میں ہے، اور اس کی جان نہیں نکل رہی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور فرمایا کہ یہ شخص کے بارے میں بتائیں کہ یہ اپنی تکلیف میں ہے، اور اس کی جان نکل جائے تو اس کو آرام ہو جائے، اس کو اللہ کا پیارا ہونا ہے۔ تو اس پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی ماں ہے؟ تو اس نے کہا جی ہاں ہے۔ تو آپ نے کہا اس کی ماں کے پاس جاؤ اور اس کی ماں سے کہو۔ تو وہ جب اس کی ماں کے پاس گئے تو ماں جو تھی اس سے ناراض تھی، اور وہ سخت اس پہ تھی، وہ ملنا نہیں چاہتی تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جب سمجھایا کہ تمہارا بیٹا جو ہے وہ مرنے کے قریب ہے اور اس کی جان نہیں نکل رہی، وہ بہت اذیت میں ہے، تو اس پر ماں نے اس کو معاف کر دیا، اور ماں کے معاف کرتے ہی اس کی جان بڑی آسانی سے نکل کر وہ اللہ کو پیارا ہو گیا۔ تو یہ بیٹا اس طرح کے واقعات، کوئی بھی اگر آپ کو کوئی اور واقعہ آتا ہے، کوئی نظم آتی ہے کوئی چھوٹی سی، یا کوئی شعر آتا ہے آپ کو والدین کے بارے میں، تو وہ آپ ضرور لکھیں، اور خوبصورت انداز میں جو طریقہ میں نے آپ کو بتایا کہ کس طریقے سے آپ نے یہ مضمون لکھنا ہے، اور سارے آپ کو میں بتا چکی ہوں کہ کون کون سے نکات ہیں ان کے
کو مد نظر رکھیں اور اس کے سامنے رکھتے ہوئے آپ نے ایک اور یہ مضمون لکھنا ہے۔ انشاءاللہ آپ کا مضمون اچھا ہوگا۔ آپ نے ویسے بھی آپ کے پاس اپنی بھی کچھ نالج ہوگی، خود بھی اپنی نالج بڑھائیں، آپ کی نالج کے مطابق، اپنی نالج کے مطابق آپ نے یہ مضمون کو لکھنا ہے اور خوبصورت طریقے سے لکھنا ہے، آسان الفاظ میں لکھیں، مختلف کتابوں سے بھی آپ مدد لے سکتے ہیں۔ اچھا بیٹا، اللہ حافظ، اللہ آپ کو کامیاب کرے اور امید ہے کہ آپ بہت اچھا کام کریں گے۔ اللہ حافظ، آپ کے 2 مضامین ہو گئے ہیں۔